اچھا دادی میں اسکول جا رہی ہوں، آپ اپنی دوائی وقت پر لے لینا۔ ابھی دادی ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھیں، آرام سے بستر پر لیٹیں تو میں نے اسکول جانے سے پہلے انہیں بتانا ضروری سمجھا۔ انہوں نے روزانہ کی طرح میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگی خیریت سے جاؤ خیریت سے آؤ۔ میں ان کی دعا دینے پر مسکرا دی۔ روزانہ ان سے دعا لے کر میں عجیب سی خوشی محسوس کرتی تھی۔ اس بھری دنیا میں ایک دادی ہی تو میرا سہارا تھی۔ پھر میں جلدی سے گھر سے نکل آئی کیونکہ مجھے اسکول جانے میں دیر ہو رہی تھی۔ صبح 8:30 بج رہے تھے۔ گلی محلے کے بچے بھی یونیفارم پہنے میرے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ میں مکمل نقاب میں اسکول جاتی تھی، صرف میری آنکھیں ہی نظر آتی تھیں۔ میٹرک کرنے کے فوراً بعد ہی میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ آخر کو گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تو تھی۔ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا جس میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ امی ابو کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ تھا۔ اس میں معجزانہ طور پر میں محفوظ رہی تھی، لیکن وہ دونوں فرنٹ سیٹ پر موجود ہونے کی وجہ سے اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ دادی کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ دادی نے ہی پال پوس کر جوان کیا تھا۔ جب تک ان کے اندر ہمت رہی وہ خود ایک چھوٹی سی دکان گھر میں چلا رہی تھی، لیکن اب ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ جوان بیٹے بہو کو کھونے کا صدمہ انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر گیا تھا۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اس کے فوراً بعد اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی تعلیم آگے بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ اب میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ مجھے اسکول میں پڑھاتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ اس بار بچوں کا ٹرپ گھومنے پھرنے جا رہا تھا، گو کہ میں ایسی جگہوں پر کبھی بھی نہیں جاتی تھی کیونکہ میری اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں گھومنے پھرنے کا خرچہ اٹھا سکوں۔ لیکن اس بار اسکول کے پرنسپل نے اعلان کیا کہ سب ٹیچرز کا اسٹاف اسکول کے خرچے پر بچوں کے ساتھ ٹرپ پر جائے گا۔ یوں میری دوست عروج جو ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی، میرے بچپن کی دوست تھی، وہ بھی میرے ساتھ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ وہ مجھے مجبور کرنے لگی کہ میں بھی اس بار ٹرپ پر ان کے ساتھ چلوں۔ پھر جب میں نے یہ بات دادی سے کہی تو انہوں نے بھی مجھ پر زور دیا کہ تم کہیں گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں، اچھا ہے تھوڑا دل بہل جائے گا۔ میں بھلا دادی کو چھوڑ کر کیسے ٹرپ پر جا سکتی تھی، لیکن پرنسپل نے کہا تھا کہ صبح سویرے یہاں سے نکلیں گے، شام ہونے سے پہلے سب بچوں کو باحفاظت گھر واپس لے آئیں گے۔ پھر دادی کہنے لگیں کہ ایک دن کی تو بات ہے بیٹا، گھوم پھر کر آ جاؤ، زندگی بہت چھوٹی ہے، ایسے موقع پھر بار بار نہیں ملتے، نہ جانے شادی کے بعد تمہیں کیسا سسرال ملے، کیسا شوہر ملے، پتہ نہیں تمہارے نصیب میں آگے کیا لکھا ہے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دی، کہنے لگی دادی میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی۔ پھر دادی نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگی بیٹیاں تو اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، بس میری کمیٹی اگلے سال نکلے گی تو تجھے اپنے گھر کا کر دوں گی، جو بھی مجھ غریب سے ہوگا تجھے جہیز میں دے دوں گی۔ انہوں نے میری شادی کے نام پر ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی جو 2-3 لاکھ کی تھی۔ میں اپنی بھولی دادی کو کیسے سمجھاتی کہ آج کل 2-3 لاکھ میں شادی نہیں ہو سکتی، شادی کے لیے بھی 15-20 لاکھ روپے چاہیے، تب جا کر کسی کی بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ لیکن میں ان کی مایوسی کو نہیں بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے ان کی باتوں پر مسکرا دیتی۔ پھر دوسرے دن میں اپنی الماری کھول کر کپڑے دیکھنے لگی جو میں ٹرپ پر پہن کر جا سکوں، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا عبایا ہی پہن کر چلی جاؤں گی، اس سے میرے پرانے کپڑوں کا بھرم تو رہ جائے گا۔ 2 سال پہلے میں نے اپنے 2 سوٹ بنوائے تھے، وہی اب تک سنبھال کر رکھے تھے، دھو کر ان کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر 3 دن بعد سب بچے اپنے اپنے گھروں سے تیار ہو کر اسکول میں پہنچ چکے تھے۔ عروج نے مجھے غصے سے دیکھا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے کوئی سوٹ پہن کر آنا ہے۔ میں ہمیشہ ہی اسکول میں بھی عبایا ہی پہن کر رکھتی تھی۔ وہ اس بات پر مجھ سے خفا ہو گئی، لیکن پھر میں نے اسے سمجھایا کہ مجھے پردے میں رہنا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے گھر کے کپڑے نہیں پہنے۔ پرنسپل نے جب اسکول کے بچوں کو ایک پارک میں لے جانے کا فیصلہ کیا، یہ پارک بہت بڑا تھا، اس میں ہرے بھرے درخت اور خوبصورت پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ میں یہاں کی ہریالی دیکھ کر خوش ہو گئی۔ سب بچے کھیلنے کودنے میں مصروف ہو گئے اور میں عروج کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ پھر عروج مجھے کہنے لگی کہ میں ابھی آتی ہوں سموسے لے کر، تم تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اب میں اس درخت کے نیچے اکیلی ہی کھڑی تھی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ باقی ٹیچرز مجھ سے فاصلے پر کھڑی تھیں، لیکن یہ آواز مردانہ تھی۔
اب مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں اس درخت کو دیکھنے لگی۔ یہ بہت پرانا درخت معلوم ہوتا تھا۔ اگر اس کی شاخوں میں کوئی انسان چھپے تو شاید نظر بھی نہ آئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی ہو۔ میں ایک دم سے اس درخت سے ہٹ کر دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ عروج سموسے لے کر آ گئی، پھر میری بدلتی ہوئی رنگت دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایک دم سے تمہارے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی ہے، کہیں تمہاری خوبصورت آنکھوں کو کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی؟ میں جانتی تھی کہ میری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اکثر لوگ اس بات کا ذکر میرے سامنے کر چکے تھے۔ سب لوگ ہی میری آنکھوں کی تعریف کرتے تھے کیونکہ یہ بالکل میری امی جیسی تھی، گہری سیاہ کالی آنکھیں اور گھنی پلکیں۔ میں خود بھی جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تو مجھے اپنے چہرے پر سب سے زیادہ اچھی میری آنکھیں ہی لگتی تھیں۔ میں عروج سے کہنے لگی کہ نہ جانے ایک دم سے کیا ہوا ہے، میرے سر میں شدید درد ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، ارے تمہیں دادی کی فکر ہو رہی ہوگی، جب بھی تو ہر وقت ان کے بارے میں سوچتی رہتی ہو۔ چلو وہ آج کا دن انجوائے کرنے کا ہے، دیکھو سارے بچے کتنے خوش لگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی سب کچھ بھول بھال کر سب بچوں کو دیکھنے لگی، لیکن جب شام کو واپس گھر گئی تب بھی مجھے اپنی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ عجیب سا بوجھ میں اپنے کندھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ دوسری صبح تیار ہونے لگی۔ جیسے ہی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میری آنکھیں بہت خالی خالی اور بے رونق لگ رہی تھیں۔ پھر میں ان میں کاجل لگانے لگی، تبھی پیچھے سے ایک دم آواز آئی، ماشاء اللہ۔ میں فوراً ہی پلٹی۔ دادی کا تو یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی صبح کے وقت وہ ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کرتی تھی۔ میں تو ویسے انہیں گھر کے کسی کام کاج کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، اسی لیے سارا کام گھر کا کر کے جاتی تھی۔ لیکن اچانک آنے والی آواز پر میں بری طرح چونک گئی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ آواز سنی تھی۔ تبھی جلدی جلدی اپنی تیاری مکمل کی اور دادی کو بتا کر گھر سے باہر نکل آئی۔ اسکول میں بھی میں پورا دن پریشان رہی۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا عجیب و غریب ہو رہا تھا۔ کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہے، کبھی کانوں میں سرگوشی سی سنائی دیتی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر عروج نے بھی 2-3 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ آج کل تمہیں کیا ہو رہا ہے، تم اچانک بیٹھے بیٹھے چونک جاتی ہو۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر میں اسے سچائی بتا بھی دیتی تو وہ مجھے نفسیاتی سمجھتی کہ شاید اس کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، تبھی تو یہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی ہے۔ اسی لیے میں نے اسے ٹال دیا، حالانکہ وہ میری بچپن کی دوست تھی، میرے ہر راز سے واقف، اور میں بھی اس کے گھر کے حالات اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بھی میری طرح ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ سبزیوں کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے سر پر کوئی بڑا بھائی نہیں تھا۔ وہ 5 بہنیں تھیں، جبکہ عروج کا نمبر ان میں سے تیسرا تھا۔ اس سے بڑی 2 جوان بہنیں کنواری ابھی تک گھر میں بیٹھی تھیں۔ وہ اکثر اپنے گھر کے حالات پر پریشان رہتی تھی۔ اب میں اپنے حالات کی صورتحال سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا جس سے میں خوف زدہ ہو رہی تھی۔ دادی کو بھی کچھ نہ بتایا۔ اگر دادی کو یہ سب بتا دیتی تو وہ خواہ پریشان ہو جاتی اور کہتی کہ شاید مجھے کسی چیز کے اثرات ہو گئے ہیں۔ میں اکثر ہی اب رات کو سوتی تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کے تحت میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ اسی احساس نے مجھے کبھی پریشان نہ کیا، نہ خوفزدہ کیا، ہاں لیکن کسی کی موجودگی کا یہ احساس بہت خوفناک تھا۔ اگلے دن میں اسکول میں خاموش بیٹھی تھی جب عروج بھی آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی، لیکن آج اس کی سنجیدگی دیکھنے والی تھی۔ امی جانتی تھی کہ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے اس کی اداسی کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ گھر کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، بڑی باجی کی بھی منگنی ٹوٹ گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وہ اکثر ہی مایوسی کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ دیکھو پریشان نہیں ہوتے، اللہ سے نا امید ہونا کفر ہے، اس لیے اپنا دل چھوٹا نہ کرو، تمہارے گھر کے حالات بھی کبھی نہ کبھی بدل جائیں گے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اب میں نے اپنے گھر کے حالات خود ہی بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے میں ایک بہت بڑا کام کرنے والی ہوں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ کیسا کام؟ میں حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس کے لہجے میں ایک سنجیدگی در آئی۔ پھر خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اتنے دنوں سے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک عامل آ کر رہنے لگا ہے۔
हमारे मोहल्ले की औरतें कह रही थी कि उस आमिल के पास औरतों का बहुत आना जाना है, वो बड़े बड़े मसले चुटकियों में हल कर देता है। मैं अपने घर की गरीबी और रिश्तों का मसला उसके पास लेकर जाऊंगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। फिर कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो उरूज? भला आजकल कौन ऐसी बातों को मानता है? तुम हरगिज उस आमिल के पास नहीं जाओगी। तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगी, अम्मी भी इस बात से मना कर रही हैं, लेकिन तुम मेरा साथ दो। नीरब, देखो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हें अपने दिल की हर बात बताती हूँ। अगर आज तुम मेरा कोई काम करोगी तो कल को मैं भी तुम्हारा हर काम करने के लिए तुम्हारे बराबर में खड़ी हो जाऊंगी। मैं अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताती हूँ सिवाय तुम्हारे। अब तुम्हें ही मेरा साथ देना होगा। अब मुझे वो दोस्ती के वास्ते देने लगी। मैं उसकी बात सुनकर मजबूर हो गई। कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम किस वक्त उस आमिल के पास जाओगी? वो मेरी बात सुनकर खुश हो गई। फिर कहने लगी, मैं कल असर के बाद तुम्हारे घर आ जाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर उस आमिल के पास चलेंगे। देखो, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ना ही तुम्हारी दादी को, ना ही मेरे घर वालों को। ये बात बहुत अजीब थी, लेकिन मैं उसकी दोस्ती की खातिर मजबूर हो गई। दूसरे दिन मैं कुछ घबरा रही थी। दादी से मैंने आज तक कोई बात नहीं छुपाई थी, लेकिन उरूज से भी धोखा नहीं कर सकती थी कि मैंने दादी को उसके बारे में बता दिया है। उसने मुझे सख्ती से तनबीह की थी। फिर दूसरे दिन वो अपने वादे के मुताबिक असर के बाद मेरे घर पहुंच गई। मैं अबाया पहनने लगी तो उसने अबाया पहनने से मना कर दिया। कहने लगी, अरे नज़दीक ही तो है, बस यूं गए और यूं आए, तुम्हारी दादी तो वैसे भी सो रही हैं। अब जल्दबाजी में उसने मेरा हाथ थामा और मैंने अपनी काली चादर ओढ़ ली। फिर हम दोनों निकलकर उस गली से होती हुई आमिल के आस्ताने की तरफ जाने लगी। मैं आज पहली बार उसके आस्ताने पर जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उरूज मुझसे पहले भी काफ़ी दफ़ा उसके आस्ताने पर जा चुकी है, क्योंकि उसे सारा रास्ता मालूम था, जबकि मेरे लिए ये जगह नई थी। भले ही मैं इस इलाके में पली बढ़ी थी, लेकिन फिर भी यहाँ के सारे रास्तों से वाकिफ़ नहीं थी। अब वो मुझे बिल्कुल ही आखिरी कोने में ले आई। ये अजीब, वीरान और सुनसान सी जगह थी। मैंने देखा दूर एक आस्ताना बना हुआ था, जिसके बाहर एक आदमी खड़ा था। औरतों की एक भीड़ वहाँ पर जमा थी। फिर उरूज सरगोशी में कहने लगी, वो देखो, वो आस्ताना है, तुम देख रही हो कितनी औरतें हैं वहाँ पर। हर कोई अपना काम करवाने के लिए इस आमिल के पास आती है। मुझे बड़ा अजीब लगा था, लेकिन क्या करती, दोस्ती की खातिर मजबूर हो गई। अगर उरूज मुझसे नाराज़ हो जाती तो मेरी जान पर बनाती थी, इसलिए मैं भी उन औरतों की भीड़ में जाकर खड़ी हो गई। काफ़ी देर बाद उरूज का नंबर आया, तो फिर मैं भी उसके साथ अंदर चली गई। लाल आंखों वाला वो आमिल खतरनाक हद तक डरावना था। फिर उरूज उसे अपने घर के मसले मसाइल बताने लगी, लेकिन वो बात उरूज से कर रहा था और अपनी लाल आंखों से मुसलसल मुझे घूरे जा रहा था। मैं सर झुका कर बैठी रही। सच बात तो ये थी कि मुझे यहाँ आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जल्द से जल्द उठकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी। फिर जैसे ही हम दोनों उठकर बाहर जाने लगी, तभी उसने उरूज को पुकारा। कहने लगा, अगली दफ़ा जब आओ तो अपनी इस दोस्त को ज़रूर लेकर आना, और हाँ, पूरे 3 दिन बाद तुम्हें इस आस्ताने पर ज़रूर आना होगा। उरूज बड़ी फर्मा बरदारी से उस आमिल से कहने लगी, जी बाबा, क्यों नहीं, हम ज़रूर यहाँ दोबारा आएंगे। ये कहकर वो बाहर चली आई। मैंने देखा उसके चेहरे पर एक खुशी थी, जैसे उसे न जाने क्या मिल गया हो, लेकिन मुझे वहाँ जाकर अजीब सी कराहियत महसूस हो रही थी। फिर वो खुशी खुशी रास्ते में मुझे बताने लगी कि बाबा ने कहा है कि जल्द ही वो सारे मामलात हल कर देगा, मेरी बहनों के रिश्ते भी हो जाएंगे और घर में कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त भी हो ही जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि बस जल्दी से आमिर से मेरी मंगनी हो जाए, ऐसा ना हो कि उसकी माँ उसका रिश्ता कहीं और तय कर दे। वो मुस्तकबिल के मंसूबे बना रही थी, लेकिन मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं आइंदा उस आमिल के आस्ताने पर नहीं आऊँगी। उसकी लाल लाल आंखों से मुझे अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। फिर उस रात मैं सोई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा हो। जैसे ही चौंक कर उठी तो खौफ से थर्रा कर रह गई, क्योंकि मेरे लंबे बालों वाली चोटी जो मैं खुद अपने हाथों से बनाकर रोज़ाना रात को सोती थी, मेरे सारे बाल खुले हुए थे और चेहरे पर बिखरे बालों को मैंने अपने हाथों से हटाया था।
یہ سب کس نے کیا ہے؟ کیا واقعی سچ مچ میرے قریب کوئی موجود تھا؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پوری رات نہ سو سکی، بڑی مشکل سے صبح اسکول پہنچی۔ بار بار مجھے خیال آتا کہ جس طرح عروج اس عامل کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر جاتی ہے، اسی طرح میں بھی اس عامل کے پاس ان باتوں کا ذکر کروں جو کافی دنوں سے میرے ساتھ پیش آ رہی ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتی کہ یہ سب ایک وہم کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو میں نے چوٹی ڈھیلی باندھی ہو، اسی وجہ سے وہ سوتے میں کھل گئی ہو۔ نہیں، میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی، سب لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگیں گے۔ پھر 3 دن گزر گئے۔ عروج آج پھر مجھے وہیں پر جانے پر اصرار کر رہی تھی۔ میں اسے اکتا کر کہنے لگی کہ دیکھو، تم اکیلی چلی جاؤ، وہاں جا کر مجھے بالکل اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس عامل کی خوفناک آنکھیں جو مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ عروج شرارت سے کہنے لگی، ارے اس نے تو پہلے سے ہی 2 شادیاں کر رکھی ہیں، لگتا ہے وہ تمہاری آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کی یہ عجیب و غریب باتیں سن کر مجھے نہایت غصہ آیا۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اس کی شکل دیکھیے کس قدر خوفناک ہے، شیطان صفت آدمی۔ تمہیں ہی کام کا لگتا ہے، مجھے نہیں۔ میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ لیکن پھر وہ میری منت سماجت کرنے لگی، دیکھو میرب، اگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تو میں اکیلی وہاں کیسے جاؤں گی؟ تم جانتی ہو وہ آستانہ کتنی دور ہے، اگر ابو نے مجھے اکیلے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ میرا بہت برا حشر کریں گے۔ ایک بار پھر سے وہ لگاوٹ سے مجھے راضی کر چکی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار میں عروج کے ساتھ اندر نہیں جاؤں گی، بلکہ باہر موجود عورتوں کے ساتھ ہی کھڑی رہوں گی۔ یہ بات میں نے عروج سے کہی تو وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ پھر عروج اندر چلی گئی اور میں عورتوں کی بھیڑ میں ہی کھڑی رہی۔ جب اس عامل کا مرید میرے پاس آیا، سرگوشی میں کہنے لگا، چلو بی بی اندر، تمہیں تمہاری سہیلی بلا رہی ہے۔ اب میں حیران بھی ہو گئی، غصہ بھی آیا کہ عروج نے مجھے اندر کیوں بلایا ہے۔ جیسے ہی اندر گئی تو عامل کے چہرے پر مجھے دیکھ کر ایک مسکراہٹ آئی۔ پھر وہ عروج سے کہنے لگا، اسی لڑکی کی خاطر تو میں تمہارا کام سب سے پہلے کر رہا ہوں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اب وہ میرے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ پھر عروج کہنے لگی، عامل صاحب، یہ لڑکی بہت غریب اور یتیم ہے، اسے اس کی دادی نے پالا ہے۔ وہ میرے بارے میں مکمل تفصیلات بتا رہی تھی، لیکن آخر عامل میرے اندر اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ اب یہ بات مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ پھر راستے میں عروج مجھے بتانے لگی کہ عامل تمہارے بارے میں مجھ سے بہت تفصیل سے پوچھ رہا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ تمہارے خوبصورت چہرے کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے بہت ناگوار گزری۔ پھر میں اسے غصے سے کہنے لگی، تمہاری یہ باتیں مجھے بہت بری لگتی ہیں، اگر تم نے ایسی ہی بکواس باتیں مجھ سے کی تو میں تم سے اپنی دوستی ختم کر دوں گی۔ پھر وہ بڑے عجیب انداز میں کہنے لگی، ارے میں تو تمہارا بھلا کروا رہی ہوں، دیکھو یہ عامل بہت پیسے والا آدمی ہے، پہلے بھی اس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، وہ دونوں عورتیں راج کر رہی ہیں، اگر تم اس بات پر غور کرو تو تم بھی راج کر سکتی ہو۔ دولت ہی اس دنیا میں سب کچھ ہے۔ اب ہماری حالت دیکھ لو، ہم ساری بہنیں کس قدر غربت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ پھر تمہیں تو اللہ نے خوبصورتی بھی عطا کر رکھی ہے، تمہارا کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا ہے۔ میں جھٹ سے کہنے لگی کہ تم نے اپنے لیے تو اپنے اس خوبصورت کزن کا سوچ رکھا ہے، میرے لیے یہ بڈھا عامل ہی رہ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، میں کبھی مر کر بھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی۔ اب آئندہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی، نہ ہی تمہارے ساتھ اس عامل کے آستانے پر جاؤں گی۔ میں فیصلہ کر کے گھر آ گئی تھی، لیکن عروج میری منتیں کرنے لگی، تب بھی میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ رات کو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ اس نے ایسا سوچا بھی کیسے۔ اس عامل کی لال لال آنکھیں جو ہر وقت مجھے ہی دیکھتی رہتی تھیں، اس کا مطلب ہے ضرور اس نے عروج سے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے۔ دوسرے دن عروج اسکول میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے مکمل اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ پھر آخر کار میں اس بات پر مانی کہ آئندہ میں اس عامل کے آستانے پر نہیں جاؤں گی۔ وہ میری بات سن کر راضی ہو گئی تھی۔ پھر ابھی 2-3 مہینے گزرے تھے، صرف ایک دن میں حیران رہ گئی۔ اس دن عروج اسکول آئی تو اس کے ہاتھ میں اپنی بہنوں کی شادی کے کارڈ تھے۔ پھر وہ خوشی خوشی کہنے لگی، آخر کار وہ دن آ گیا جس دن کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔
अब मेरी बहनों की शादी होने वाली है। मैंने उसे मुबारकबाद दी। शिकवा करने लगी कि तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं, अपनी बहनों की शादी का कार्ड लेकर आ गई। फिर वो सरगोशी में कहने लगी कि ये सब उस आमिल की वजह से मुमकिन हुआ है। उसने मेरे लिए ख़ास अमल किया था जिसकी वजह से अब्बू की गांव में मौजूद वो ज़मीन बिक गई जिस पर कई सालों से झगड़ा चल रहा था। लेकिन आमिल ने मुझसे अपने एक काम का कहा है, अब मुझे उसका काम भी करना पड़ेगा। वो मुझे बड़े गौर से देखते हुए कहे जा रही थी, लेकिन मैं उसकी नज़रों का मतलब नहीं समझ पाई। मैं खुशी खुशी उसकी बहनों की शादियों की मुबारकबाद देने लगी। उस दिन उरूज की बहन की शादी थी। मैं दादी से भी साथ चलने का कह रही थी, लेकिन वो कहने लगी, अरे मैं बूढ़ी जान क्या करूँगी शादी में जाकर, तुम साथ वाली रिजवाना के साथ चली जाओ, वो भी तो जा रही है शादी में। लेकिन मैंने फिर जाने से इनकार कर दिया। तो दादी मेरी खातिर उठकर तैयार हो गई। शादी एक हॉल में थी। मैं बाहर सड़क पर खड़ी दादी के साथ रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी जब एक रिक्शा आकर रुका। रिक्शे का ड्राइवर नकाब पोश आदमी था। उसने हमें बैठने का इशारा किया। उसने कोई किराए की बात भी नहीं की। मैं चुपचाप दादी के साथ पीछे बैठ गई। ऐसे लगा जैसे रिक्शे का ड्राइवर शीशे में से बार बार मुझे देखे जा रहा है। फिर मैं हैरान रह गई जब मैंने और दादी ने उसे एड्रेस भी नहीं बताया और उसने उसी हॉल के पास रिक्शे को लाकर रोक दिया। अभी मैं उसे किराया देने ही वाली थी कि अचानक वो रिक्शा जन से भगाकर ले गया। दादी बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अजीब पागल आदमी था, लो भला किराया भी ना लिया, ऐसे ही भाग गया। मैं खुद हैरान होकर अंदर आ गई। उरूज आज शादी में बहुत अच्छी लग रही थी। वो बार बार मेरी तारीफ भी करती जा रही थी। कहने लगी, आज तो तुम इस काले सूट में गजब ढा रही हो। शुक्र था कि खैर आफियत से उसकी दोनों बहनों की शादियां हो गई थी। एक बार फिर से हम दोनों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन मैंने देखा वो मिठाई का डब्बा लेकर आई थी। मैं हैरान थी। मैं समझी कि शायद स्कूल की टीचर्स स्टाफ के लिए वो मिठाई लेकर आई है। लेकिन वो ब्रेक के दौरान सरगोशी करते हुए कहने लगी, ये मिठाई तो मैं उस आमिल साहब के लिए लेकर जाऊंगी। छुट्टी के बाद हम दोनों उसी के आस्थाने पर चलेंगे। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आया। मैं कहने लगी कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे वहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं करोगी, तो फिर अब ऐसी बात क्यों की है? तो वो बड़े प्यार भरे लहजे में कहने लगी, अरे मेरी जान, मैं तो सिर्फ इसका शुक्रिया अदा करने जाऊंगी। बस 5 मिनट बाद ही हम दोनों वापस आ जाएंगे। छोटा सा काम है। देखो उसने मेरी इतनी मदद की है, अब मुझे भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर जैसे ही छुट्टी हुई तो बजाय घर जाने के वो मुझे उसी आमिल के आस्थाने पर ले गई। मैं शदीद हैरान परेशान रह गई क्योंकि वो मुझे आस्थाने पर नहीं बल्कि एक घर में ले आई थी। मुझे हैरान देखकर कहने लगी, अरे ये घर भी आमिल का ही है, बस ये बस्ती के आखिरी कोने पर है। उसने अभी अभी नया ख़रीदा है, हम उसी के घर जा रहे हैं। मुझे अपनी नादानी पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं उसके साथ आई ही क्यों, लेकिन अब आ गई थी तो जाहिर है उसके साथ उस घर में आ गई। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक कमरे में बैठ गए। आमिल अभी तक नज़र नहीं आया था। फिर वो खड़ी होकर कहने लगी, मैं देखती हूँ आमिल साहब कहाँ हैं, उन्होंने मुझे यहीं आने का कहा था। फिर वो बाहर चली गई और मैं उसका इंतज़ार करती रह गई, लेकिन वो वापस नहीं आई। लेकिन आने वाला कोई और नहीं बल्कि वो आमिल था जिसकी लाल लाल आंखों में शैतानियत साफ मुझे दिखाई दे रही थी। मुझे उसे देखकर गुस्सा आया और अपनी दोस्त को आवाज़ें देने लगी, लेकिन वो खुद न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुझे यहाँ इस घर में तन्हा छोड़कर खुद यहाँ से चली गई थी। अब मैं भी पलट कर जाने लगी कि अचानक आमिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसकी इस जुर्रत पर हैरान रह गई। तभी उसने मुझे बाजुओं से दबोचा। कहने लगा, तुम्हारी दोस्त धोखे से तुम्हें यहाँ लेकर आई है क्योंकि उसने अपना काम करवाने के बदले में तुम्हें मेरे हवाले करने का वादा किया था। आज देखो उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया। ये खौफनाक इंकशाफ सुनकर तो जैसे मैं हवासों में ना रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बचपन की सहेली मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। फिर मैं गुस्से से उसे कहने लगी कि तुम अपने शैतानी इरादों में कभी कामयाब नहीं होगे, छोड़ो मुझे, मैं चीख चीख कर यहाँ पर सब लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। तभी आमिल कहने लगा कि यहाँ पर तुम्हारी सुनने वाला कोई भी नहीं, इतने दिन से तुम्हारी ताक में बैठा था। अगर शादी के लिए राज़ी हो तो तुम्हें अभी और इसी वक्त छोड़ देता हूँ, वरना मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर लूँगा। उसके इरादे बहुत शैतानी थे, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे आज मैं अपना सब कुछ खो दूँगी। अपनी इज्जत, दादी का भरोसा, सब कुछ खोने वाली थी।
میرے ساتھ یہ سب کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری سہیلی تھی، میری بچپن کی دوست۔ میں اس صدمے سے باہر بھی نہیں آئی تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار انداز میں دستک ہوئی۔ عامل حیران تھا کہ اس وقت آنے والا کون ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں اس اجنبی کے پاس جا بیٹھی جس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے اس شیطان سے بچاؤ، یہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے، مجھے برباد کرنا چاہتا ہے۔ میں زاروں قطار روتے ہوئے اس سے فریاد کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس آدمی نے عامل کو گرے باندھ سے پکڑا، کہنے لگا آج کے بعد پھر تو کبھی کسی عورت کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے عامل کی ٹانگ توڑ ڈالی۔ میں اس کی طاقت پر حیران رہ گئی۔ اب وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے باہر لے آیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی چادر اوڑھی۔ کس منہ سے میں اپنی گلی میں اور دادی کے پاس جاؤں گی؟ میں سسک سسک کر رونے لگی۔ وہیں ایک درخت کے نیچے گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب عروج نے میرے ساتھ کیا ہے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ سامنے اجنبی کھڑا نوجوان کہنے لگا، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، کسی پر اندھا یقین نہیں کرتے۔ میں اس کی بات سن کر سسک اٹھی، روتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم وقت پر نہ پہنچتے تو شاید آج میری عزت برباد ہو جاتی۔ تبھی وہ میرے سامنے بیٹھا، مسکرا کر کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے کبھی تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میں ہوں نا تمہاری حفاظت کرنے کے لیے۔ وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، ہاں یہ بات سچ ہے، تم کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں تمہارا محافظ ہوں۔ کون ہو تم؟ مجھے کیسے جانتے ہو؟ اب میں حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اس کے لیے تمہیں میری پوری بات سننی پڑے گی، وعدہ کرو کہ کبھی بھی مجھ سے خوفزدہ نہیں ہوگی، میری حقیقت جاننے کے باوجود بھی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ تبھی اس نے رخ موڑا اور کہنے لگا کہ میں وہ دن کیسے بھول سکتا ہوں جب تم ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ اس دن پہلی بار میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا، تمہاری حسین آنکھیں دیکھ کر میں ان پر عاشق ہو گیا تھا۔ آج سے نہیں، تبھی سے میں تمہارے پیچھے دیوانہ ہو گیا، تمہاری زندگی میں شامل ہو گیا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، یہ تم کب کی بات بتا رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی ایسا یاد نہیں، میں آج تمہیں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، ہاں یہ سچ ہے کہ میں آج پہلی بار تمہارے سامنے آیا ہوں، لیکن میری محبت کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا۔ میں اسی درخت پر رہتا تھا جہاں پر تم کھڑی ہو کر اپنی سہیلی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، کون ہو تم؟ حالانکہ کچھ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ تبھی اس کے چہرے کے تاثرات پلٹے اور وہ سرگوشی میں کہنے لگا، میں ہوں تمہارا عاشق جنزاد، جو آج سے نہیں کئی سالوں سے تمہارے پیچھے ہوں۔ میں اسے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے ڈرتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں کبھی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں تمہارا محافظ ہوں، نہ کہ کسی بری نیت سے تمہارے قریب آیا ہوں۔ جب بھی تم اس شیطان عامل کے پاس آتی جاتی تھی تو میں تمہیں اس سے روکنا چاہتا تھا۔ کئی بار تمہارے کان میں سرگوشی کی، لیکن تم اس بات کو محسوس نہ کر سکی۔ لیکن ابھی بھی میں نے یہ جان لیا تھا کہ یہ عامل تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور وہ تمہاری دوست کس ارادے سے تمہیں یہاں لے کر آئی ہے۔ اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہمیشہ تمہارے آس پاس موجود رہوں گا۔ آخر کو میں ایک جنزاد ہوں، کسی کی نظروں میں آئے بنا ہی میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی، نہ جانے اس میں ایسا کیا جادو تھا کہ میں بھی اس کی آنکھوں میں کھو گئی۔ کسی کی موجودگی کا احساس اب مجھے بہت حفاظت دے رہا تھا۔ میں لٹی پٹی حالت میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی تھی، لیکن جنزاد کی وجہ سے کسی کو بھی اس حادثے کے بارے میں پتہ نہ چلا۔ لیکن دوسرے دن پوری بستی میں یہ بات پھیل گئی کہ عامل ایک حادثے میں اپنی ٹانگ گنوا بیٹھا ہے، وہ معذور ہو گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے۔ وہ مجھ جیسی یتیم لڑکی کی عزت لوٹنا چاہتا تھا، زبردستی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ میں جنزاد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے میری مدد کی تھی۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ میرے سامنے نہ آیا۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ آئینے میں میری خوبصورت آنکھیں کاجل سے خالی تھی۔ مجھے سوائے کاجل کے کسی اور چیز کے لگانے کا شوق بھی نہیں تھا۔ ابھی میں کاجل لگا ہی رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی سرگوشی سنائی تھی۔ ماشاءاللہ، کس قدر خوبصورت آنکھیں ہیں تمہاری۔ ایک دم سے میں پلٹی، اپنے سامنے موجود جنزاد کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔
پھر میں اس سے دنیا جہان کی باتیں کرنے لگی. اس سے کہنے لگی کہ تم نے جو مجھے تحفظ کا احساس دلایا ہے وہ بہت قیمتی ہے. مجھے تمہارے ہوتے ہوئے اب کسی سے کوئی ڈر نہیں. میں ایک یتیم لاوارث لڑکی ہوں. میری بوڑھی دادی جسے میری بہت فکر ہے، اگر اسے وہ عامل والی بات پتہ چل جاتی تو نہ جانے ان کے بڑھاپے میں کیا حالت ہوتی. تم نے نہ صرف میری عزت بلکہ میری جان بھی بچائی ہے. اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ وہ بے بس ہو کر بستر سے جا لگا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے. تبھی جنزادے نے میرے بالوں کو چھوا اور بڑے پیار سے کہنے لگا، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، اپنی جان سے بھی بڑھ کر. وہ پوری رات میری بہت خوبصورت گزری تھی. مجھے ایسا لگا جیسے میں اکیلی نہیں بلکہ جنزادے کی محبت میرے ساتھ ہے. دوسرے دن میں پورے اعتماد سے اسکول گئی تھی بچوں کو پڑھانے. تبھی میری نظر عروج پر پڑی. وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا. اب میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی. بریک میں وہ میرے پاس آئی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ اسے مجھ سے بات کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش کی تو میں پرنسپل سے تمہارے بارے میں شکایت کر دوں گی. جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد کوئی بھی تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا. وہ مایوس ہو کر چلی گئی. تبھی اس رات جنزادہ میرے پاس آیا. کہنے لگا، اگر تم کہو تو میں اس لڑکی سے تمہارا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں. اس نے تمہارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے. لیکن میں نے اسے منع کیا اور کہنے لگی کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے ہمیشہ خدا اس کے کیے کی سزا اسے ضرور دیتا ہے. مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے. پھر جنزادہ کہنے لگا کہ میں بھی اپنے قبیلے کے ساتھ پہلے ایک جنگل میں رہتا تھا، لیکن پھر ہمارے پورے قبیلے میں ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا. وہاں پر ایک طوفان آیا تھا، ایسا طوفان جس نے ہر چیز کو اپنے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹا دیا. میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر انسانوں کی دنیا میں چلا آیا. پہل میں ایک ویران سے گھر میں رہتا تھا، لیکن پھر انسانوں کو میرے بارے میں پتہ چل گیا. مجھے وہاں سے تنگ کر کے بھگانے لگے. یوں ناچار میں اس جگہ کو چھوڑ کر ایک درخت پر رہنے لگا. وہ درخت ہی میرا ٹھکانہ تھا. لیکن تمہاری خاطر ایک بار پھر سے میں یہاں اس علاقے میں ایک خالی گھر میں ہی آباد ہو گیا ہوں. جبھی تو ہر بار تمہارے سامنے تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے یہاں آ جاتا ہوں. وہ اکثر ہی مجھ سے اپنے دل کی بات کرتا رہتا تھا اور میں اسے اپنے بچپن کی بات بتاتی کہ کس طرح جب میرے ماں باپ زندہ تھے تو میں کیسے اپنی زندگی گزار رہی تھی. میرے پاس خوشیاں تھیں، رونقیں تھیں، لیکن ماں باپ کے جاتے ہی وہ سب کچھ ختم ہو گیا. پھر ایک دن دادی مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ آج کل تمہارے چہرے پر بہت خوشی رہنے لگی ہے، ایسا کیا راز ہے، مجھے بھی بتاؤ. لیکن میں گھبرا گئی. کیا میرے چہرے پر بھی یہ تحریر چھپ گئی ہے کہ ایک جنزادہ میرا عاشق ہے جو میری حفاظت کرتا ہے. اس نے جس طرح سے عامل سے میری عزت بچائی تھی، اس کے بعد سے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی. پھر ایک رات وہ میرے پاس آیا. کہنے لگا، میں تمہیں ایک جگہ لے کر جانا چاہتا ہوں. وہ جگہ ایسی ہے جو تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. آؤ میرے ساتھ. مجھے اس کے اوپر مکمل بھروسہ تھا کہ وہ مجھے کبھی کوئی نقصان پہنچنے نہیں دے گا. یوں میں اس کے ساتھ اس کے گھر سے باہر آ گئی. وہ دن تھا جب میں اس جنزادے کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تھی. لیکن وہ جہاں مجھے لے کر آیا اس جگہ کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی. یہ ایک خوبصورت جزیرہ تھا. اس جزیرے کے ایک طرف خوبصورت جنگل تھا اور دوسری طرف پانی تھا. میں اس حسین نظارے کو دیکھ کر اش کر اٹھی. پھر جنزادہ سرگوشی میں کہنے لگا، تمہیں یہ نظارہ کیسا لگا؟ میں خوش ہو کر کہنے لگی کہ یہ نظارہ میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہے. پھر وہ کہنے لگا، یہی ہماری دنیا ہے. یہاں صرف میں تمہیں دکھائی دے رہا ہوں کیونکہ میں نے خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہاں میرے علاوہ بہت سے جنات آباد ہیں. کیا تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ میں خوش ہو کر کہنے لگی، کیوں نہیں، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اور جنزادیاں بھی جو یقیناً تمہارے جیسی دکھتی ہوں گی. پھر اچانک ہی اس نے ایک آواز لگائی تو وہاں موجود سارے جنات مجھے دکھائی دینے لگے. میں حیران رہ گئی. وہ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں آباد تھے. ان میں بچے بھی تھے، جوان جنزادیاں بھی، عورتیں بھی تھیں جو مجھے بہت خوش ہو کر دیکھ رہی تھیں. ان کی نظروں میں میرے لیے محبت تھی. پھر جنزادے نے مجھے اپنے قبیلے کا کھانا بھی کھلایا جو بہت لذیذ اور ذائقے دار تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور دنیا میں جی رہی ہوں. پھر وہ مجھے لے کر ایک باغ میں آ گیا. باغ میں موجود خوبصورت پھل فروٹ دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا. دوسری طرف وہاں پر خوبصورت پھول بھی تھے. پھر جنزادے نے ایک گلاب کا پھول لیا اور میرے بالوں میں سجا دیا. جزیرے کے قریب جھیل کے پانی میں مجھے اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا. میرا خوبصورت چہرہ اور بھی حسین لگ رہا تھا.
मैं झुककर अपने आप को देख रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं उसी झील के पानी में गिर गई। तभी किसी ने मुझे बुरी तरह झंझोड़ कर उठाया था। मैंने देखा मेरे सामने दादी थी। दादी की आंखों में खफगी थी। वो गुस्से से कहने लगी, क्या चीख चीख कर मुझे परेशान कर रही है? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा है तुमने? मैं हैरान थी, ये कैसा अजीब सा ख्वाब था। नहीं, ये तो मेरे साथ हकीकत में हुआ था। ये ख्वाब था तो बहुत खूबसूरत, लेकिन फिर मैं झील में क्यों गिर गई थी? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। पूरा दिन मेरे जहन पर एक बोझ सवार रहा। उस दिन मैंने स्कूल से भी छुट्टी कर ली। मैं दादी के साथ मिलकर सब्जी बना रही थी जब दादी कहने लगी, बेटा तुझसे एक बात करनी है। दरअसल कल इमाम साहब की बीवी आई थी। वो अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगना चाहती हैं। मैं दादी की बात सुनकर हैरान रह गई। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं दादी को छोड़कर किसी दूसरे घर रुखसत होकर चली जाऊंगी। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और कहने लगी कि मैं हरगिज शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी। दादी मेरी बात सुनकर हंसती, कहने लगी, पागल लड़की, मेरी जिंदगी भला कितनी होगी? मैं 2-4 साल और जी लूंगी। उसके बाद तो तूने अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारनी है, इसलिए मैं मरने से पहले तेरी शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती थी कि हमारे इलाके का इमाम मस्जिद किस कदर मुअज़्ज़िज़ शख्स है और उसका बेटा भी हाफ़िज़ कुरान था। वो इसी इलाके के मदरसे का नहगरान था। मेरी खुशनसीबी थी कि उस लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया था, लेकिन मैंने हाँ करने से पहले एक बार उस जिनज़ादे की रजामंदी लेनी चाहती थी। फिर उस रात मैं उसका इंतज़ार कर रही थी जब मुझे सीढ़ियों पर बैठा हुआ एक काला हेवला नजर आया। मैंने दूरी से देख लिया था कि वो जिनज़ादा है, लेकिन आज उसके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? मैं जैसे उसके करीब जाने लगी, अचानक वो उठकर ऊपर छत पर चला गया। अब मैं उसके पीछे पीछे चली आई, तभी उसने रुख मोड़ा। मैंने देखा वो आंसुओं से रो रहा था। मैंने उसे यूं रोते हुए देखकर घबरा गई। फिर वो कहने लगा, अब तुम शादी कर लो, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाएगा और मोहब्बत भी। मैं उसके मुंह से ये बात सुनकर हैरान रह गई। फिर कहने लगी, अगर तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो तो मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहकर गुजार लूँगी। तभी वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया। कहने लगा, जब तुम अकेले इस घर में रहोगी तो लोग तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे, और हमारी दुनिया तो तुम देख ही चुकी हो। वहाँ तुम 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकोगी, इसलिए तुम्हारा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम उसी लड़के से शादी कर लो, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। वो मुस्कुराकर मुझे देखता मेरे सामने से गायब हो गया था। मैं हैरान परेशान खड़ी रह गई, लेकिन अगले ही दिन दादी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। फिर 2-4 दिन बाद मेरी मंगनी हो गई और शादी 3 महीने बाद तय पाई। मैं बहुत परेशान थी कि दादी का ख्याल कौन रखेगा। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। फिर मैं काफ़ी दिन तक जिनज़ादे का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो मेरे सामने ना आया। शादी में 1 हफ्ता ही बाकी था जब उरूज मुझसे मिलने आई। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके मंगेतर ने भी मंगनी तोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। शायद ऐसी खुदगर्ज और लालची लड़कियों का ऐसा ही अंजाम होता है। मैंने नफरत से उसे देखकर मुंह फेर लिया। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने उसे माफ़ ना किया। ऐसी दोस्तों से तो हर लड़की को बचना चाहिए। जिस तरह मैंने गलती की थी, मैं नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की भी ऐसी गलतियां करे। वो मायूस होकर इस घर से चली गई। फिर शादी का दिन भी आ पहुंचा। मैं लाल जोड़ा पहनकर कमरे में बैठी थी, अपने आप को आईने में देखने लगी। तभी मेरे कानों में एक सरगोशी सुनाई दी। माशाअल्लाह। मैंने इधर उधर देखा, ये जिनज़ात की आवाज़ थी। तो क्या वो मेरे पास ही मौजूद है? लेकिन उसने अपने आप को मेरे सामने जाहिर क्यों नहीं किया? मैं इस बात पर हैरान थी। अब मैं रुखसत होकर अपने घर आ गई थी, वो घर जो मेरे शौहर का था। मेरा शौहर एक निहायत नेक और मोहब्बत करने वाला इंसान था। उसने मेरी ज़िंदगी की सारी कमी पूरी कर दी, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, मोहब्बत दी, मेरी अधूरी ज़ात को मुकम्मल कर दिया था। दादी अब भी तन्हा अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं हर वक्त उनके लिए परेशान रहती थी। एक दिन दादी से मिलने गई तो पूरा घर साफ सुथरा देखकर हैरान रह गई। फिर दादी से इस बात का पूछा तो वो कहने लगी, अरे मैं नहीं जानती, बस रात को कोई चुपके से आता है, पूरे घर की सफाई सुथराई करके चला जाता है। बस मुझे सरगोशी में कहता है कि अपने आप को अकेला ना समझना, मैं आपकी हिफाजत भी करूँगा, आपका हर काम भी, बस मुझे हुक्म दीजिएगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। मैं नहीं जानती कि कौन भला इंसान है। मेरा दिल धक से रह गया।
وہ بھلا انسان نہیں بلکہ وہی جن زادہ ہے جو میرے جانے کے بعد دادی کا مکمل خیال رکھتا ہے، انہیں میری غیر موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ بلا شبہ وہ نہایت مہربان اور نیک ہے۔ بے اختیار اس کی یاد میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شادی کے بعد سے وہ ابھی تک میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ شاید یہی سوچتا ہوگا کہ کہیں پھر سے وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اس کے عشق میں گرفتار نہ ہو جاؤں، کیونکہ اب میں ایک شادی شدہ لڑکی تھی، لیکن آج بھی میں اس کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں۔ میرے رخصت ہونے کے بعد وہ میری دادی کو دیکھنے اکثر راتوں کو اس گھر میں آتا ہے۔ میں کبھی کبھی آتی ہوں تو اس کی خوشبو پوری شدت سے محسوس کرتی ہوں۔